معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعہ پہلے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفائے بنی امیہ میں سے، لیکن ان کے سیرت و کردار، ان کے طرز حکومت کی بنا پر انہیں خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں اور انہیں خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، جو اشج بنی امیہ کہلاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام عاصم کے بیٹے تھے، جو سن 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 99 ہجری میں خلافت ملی، مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ کل 2 سال 5 مہینے 14 دن تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ ایک مختصر سی مدت میں دین اسلام کی انہوں نے بڑی خدمت بھی کی ہے، جس کی بنا پر آج ان کا نام زندہ ہے اور روشن۔ 101 ہجری میں وفات پا کر کے کل 40 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ 40 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی انگوٹھی، جو ان کا مہر تھی، اسٹیمپ تھی، اس پر لکھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کا اللہ پر ایمان ہے۔ ان کی سیرت کا سلسلہ گزشتہ کئی خطبات سے آپ سن رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی 9ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ محترم حضرات، ہم قرآن و سنت کے مطالعہ کرنے والے یا قرآن و سنت کی مجلسوں میں شریک ہونے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں۔ قرآن و حدیث میں ہمارا پورا دین موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی اتباع اور پیروی کا جہاں حکم دیا ہے، وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے اسوے اور آپ کے فیصلے اور آپ کے احادیث کی پیروی کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے نبی، تمہارے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس میں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ پوری خوش دلی کے ساتھ اسے تسلیم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جب تک ہم اور آپ اپنے تمام معاملات میں دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، پوری فرمانبرداری کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم مومن کہے جانے کے مستحق نہیں بنتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات قسم کھا کر قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، حالانکہ اللہ رب العالمین سب سے سچا ہے اپنی بات میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے ایک اور معیار قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس وقت کے مومنین جن کے سامنے قرآن و حدیث آسمان سے نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنہیں مل رہا تھا، اور جو اس کی اتباع اور پیروی کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلے جو مومنوں کی جماعت وہاں اس وقت موجود تھی، انہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے معیار بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان مومنوں کی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی پر چھوڑ دیں گے، اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب و سنت کی ویسے ہی پیروی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، خصوصاً صحابہ کرام کے اندر خلفائے راشدین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر انہیں باقاعدہ ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں جہاں بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک بہت واضح دلیل جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر مروی ہے، جس کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو بہت ہی جامع اور بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، اتنا مؤثر خطبہ تھا، اسے لگ رہا تھا کہ الوداعی خطبہ ہے، ایک دم بالکل آخری وقت میں آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت خاص وصیت کر رہے ہوں۔ اس قدر اس کا اثر ہوا ہمارے دلوں پر کہ ہمارے دل ڈر گئے، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسا خطبے کا اثر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس وقت ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، تو آپ اس موقع پر ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ خاص باتوں کی تاکید کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ وصیت کی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی اختیار کرنا یہ تمام بھلائیوں کا جامع ہے، تمام برائیوں سے بچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا وہ ہر جگہ اللہ اس کے رسول کا فرمانبردار رہے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ غالباً نصیحت کرتے فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میں تمہیں سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، سننے اور ماننے کی، کہ تمہارے جو بڑے ہوں، جو تمہارے اوپر حاکم ہوں، حکمراں ہوں، تمہارے اوپر اسلام کے احکام کو نافذ کرنے والے ہوں، تم ان کی بات کو سنو اور مانو، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ، چھوٹے سر والا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا تو وہ دیکھے گا میرے بعد کہ بہت سارا اختلاف مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے، میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارا اختلاف دیکھیں گے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا، علیکم بسنتی، ایسے اختلافات کے موقع پر تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے سے چمٹے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، عضو علیہا بالنواجذ، اسے اپنے نواجذ سے، اپنے ڈاڑھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ جیسے کوئی آدمی دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو سامنے والے دانت سے پکڑتے ہوئے ڈرتا کہیں ٹوٹ نہ جائے، کمزوری رہتی، مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے تو ڈاڑھ سے پکڑتا ہے، سائڈ کے دانت سے پکڑتا ہے۔ آپ نے کہا مضبوطی سے پکڑنا، اپنے ڈاڑھوں سے اسے مضبوط پکڑ لینا۔ اور ایک بات اور کہی، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی باتوں کے نکالنے سے بچنا، دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ابو داؤد و ترمذی کے اندر یہ پوری حدیث جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ اپنے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔
یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 4 امام مقرر کر دیے. خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں اللہ کے وسلم کے خلفاء ہیں. آپ کے بعد خلفائے راشدین یہی کو کہا جاتا ہے. بلکہ ان سے آگے بڑھ کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5-6 سال کے لیے خلیفہ بنے، ان کی مدت بھی اس مدت کے اندر آ جاتی ہے. جیسا کہ دوسری روایت کے اندر آپ نے وضاحت کی کہ 30 سال تک ان کی خلافت رہے گی، تو 30 سال کے اندر انہی کی چاروں کی مدت خلافت بنتی. دیکھیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 امام مقرر کیے جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، اور ایک لوگوں نے 4 امام بنائے جن کے نام پر مرے مٹے جا رہے ہیں. حالانکہ جن کو نہ اللہ رب العالمین نے بنایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، نہ خود صحابہ کرام نے بنایا، نہ انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا. یہ بعد کے دین کے علماء ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ان کی دین کے اندر وہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ جو کہہ دیں وہ دین ہے. یہ جو کہہ دیں اس کی پیروی لازم ہے، بلکہ ان کی بات تو کتاب و سنت پر، خلفائے راشدین کی سنت پر پیش کی جائے گی. اگر ان کی بات اس کے موافق ہے تو لی جائے گی، ورنہ چھوڑ دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی سنت کو ہمیں لازم پکڑنے کا حکم دیا وہ آپ کے بعد خلفائے راشدین ہیں. لیکن خلفائے راشدین کا بھی طریقہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب تک چلوں، میری بات مانو، میری پیروی کرو، جہاں میں وہاں سے ہٹنے کی کوشش کروں مجھے سیدھا کر دو. تمام خلفائے راشدین نے یہی کہی. یہی بات ان ائمہ دین نے بھی کہی ہے جن کے ناموں پر آج لوگ جن کی تقلید کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کی آپ باتیں اٹھا کر کے پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں. سب نے یہی کہا کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا طریقہ ہے. اگر میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف رہے، میری بات چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لو. سب نے دین کے لینے کا یہی طریقہ بتایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے خلفائے راشدین کی طریقے اور ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. اور وہ خلفائے راشدین میں خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لے کر کے فرمایا. ترمذی کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ترمذی کی حدیث نمبر 3662 آپ اٹھا کر دیکھیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود تھے. آپ نے کہا دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان اب اور کتنا عرصہ باقی رہوں گا. یعنی آپ اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا عرصہ رہوں گا، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا. تو ان خلفائے راشدین میں بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا مقام سب سے اونچا ہے. ان کا مقام سب سے اونچا ہے. اسی لیے اگرچہ خلفائے راشدین میں چاروں خلفاء شمار ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کا مقام سب سے اونچا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ کتاب و سنت کے بعد ابو بکر و عمر کی طرف سے جو ہمیں دین ملے ہم اس کو اختیار کریں گے، اس کو لازم پکڑیں گے، اور اس کے بعد والوں کی بات کو ہم مؤخر کریں گے. یعنی انہیں ترجیح حاصل ہے. تو یہ ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کو عقائد میں، احکام میں، دیگر معاملات میں ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو بھی حجیت حاصل ہے، اور انہیں بھی دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ان کی پیروی کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہے. یہ سارے مسلمانوں کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں کتاب و سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو اگر ایک عام آدمی کرے، اس پر عمل کرے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، اس کے اپنے اعمال تک ہوتا ہے. لیکن ایک ذمہ دار آدمی کرتا ہے، ایک وقت کا امام کرتا ہے، وقت کا حاکم جب کسی چیز کو نافذ کرتا ہے تو وہ اس کا اثر پوری جماعت پر اور پورے مسلمانوں پر، بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے.
آنے والی نسلوں کو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو، ان کی خلافت کو کون سی چیز ممتاز کرتی ہے؟ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہی یہ چیز بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں، اپنی پوری زندگی میں، بلکہ اپنے دور خلافت میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑتے تھے اور اس کو اختیار کرتے تھے۔ جیسے کہ بہت ساری روایتیں، بہت ساری دلیلیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے سارے والیوں کو، پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں اور ان کے تحت جہاں دوسرے علاقوں کے گورنر ہیں، والی ہیں، ان سب کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں جہاں خلیفہ کی طرف سے احکامات صادر کیے جا رہے ہیں، کس طرح کے احکام دیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کے نبی کی سیرت اور سنت کی اقتدا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اپنے سارے والیوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو خلیفہ اپنے سارے ماتحتوں کو، سارے چھوٹے چھوٹے حکام کو یہ آرڈر دے کہ اپنی زندگی میں، اپنے طرز حکومت میں اللہ کے تقوی کو بنیاد بناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بناؤ، اس پر کتنا خوشگوار اثر پڑے گا کہ جہاں نہ کوئی منمانی ہے، نہ اپنے خواہشات کی پیروی ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے حاجب بن خلیفہ بردمی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا جب آپ خطبہ دے رہے تھے، خلیفہ بننے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ہمیں دیے ہیں، ہم ان کو لازم پکڑیں گے اور وہ دین ہیں، اور آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چیزوں کو سنت قرار دی ہے وہ دین ہے اور ہم انہیں وہی دین ہے اور ہم اسے لازم پکڑیں گے۔ یہ اپنے خط میں بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے خطبے میں بھی برملا لوگوں کے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا طرز، ہماری حکومت کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کو اپنائیں گے اور آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپنائیں گے۔ بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ایک ایک حکم کو، جو کچھ احکام دیے ہیں سب کو نافذ کرو اپنی زندگی میں، چاہے اس کے بدلے میں میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جائے اور میری روح پرواز کر جائے۔ اس کے لیے چاہے میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جائے اور میری روح پرواز کر جائے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں تم لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے خلفاء کی سیرت کو نافذ کروں۔ اسی طرح سے جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم رحمہ اللہ کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھ کر کے بھیجو، مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھ کر کے بھیجو کہ وہ لوگوں میں، ذمیوں میں، مسلمانوں میں کیسے احکام دیتے تھے، ان کے تعلق سے کیا فیصلے کرتے تھے، یہ سب میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ انہی کی طرز حکومت پر میں حکومت کروں، میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ فیصلے کروں۔ یہ آپ کی خواہش تھی، آپ کی چاہت تھی، اسی لیے انہیں لوگ عمر ثانی کہتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ اور آپ کے سسر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور جس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا کہ عدل عمر دنیا کے اندر ایک مثال بن گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیرت مجھے لکھ کر کے بھیجو، میں انہی کی سیرت کے مطابق حکومت کرنا چاہتا ہوں، خلافت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی خواہش تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا، تبھی دنیا آج 1400 سال کے بعد بھی
انہیں खलीफे, इन्हें फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का सच्चा जानशीन करार देती है और इन्हें उमर सानी के नाम से याद करती है। इसी तरह से किस तरह से ये अपने बाद खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों की किस तरह से पैरवी करते थे, इस सिलसिले में एक वाकया भी मुलाहिजा फरमाए है। तो अजहरी कहते हैं कि एक आदमी ने एक मरतबा नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी। नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी। फैसला इनके पास आया कि इस मौके पर क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा कि इसको नशे की हालत, क्योंकि इसने शराब पी है, इसको हद के कोड़े लगाए जाएं, 80 कोड़े लगाए जाएं और उसके बाद इसकी बीवी को इसे जुदा कर दिया जाए। इतने में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो आगे आए और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मेरे वालिद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैसला ये है कि नशे की हालत में कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उस पर नशे की हद कायम की जाएगी, यानी जो शराब पी है, उसने नशा किया है, उसकी हद कायम की जाएगी और उसकी तलाक को नहीं माना जाएगा, क्योंकि नशे की हालत में आदमी होश में नहीं रहता है। तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर से कलम उठा लेता है, उसके बाद पर कोई एतबार नहीं किया जाता है, लिहाजा उसकी तलाक नहीं मानी जाएगी। चुनांचे उन्होंने फौरन अपना फैसला वापस लिया और उसके बाद उसके ऊपर शराब पीने की हद कायम की, कोड़े लगाए और उसकी बीवी को उसे लौटा दिया। तो इस तरह से खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और उनके तरीके की पैरवी करते हुए हुकूमत करते थे और कहते थे कि जो आदमी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से निकल गया वो अहले ईमान के जुमरे से, अहले ईमान के गिरोह से निकल गया और वो उन गुमराह फिरकों में दाखिल हो गया है जिसका अंजाम, जिसका ठिकाना जहन्नम है। यानी खुलफाए राशिदीन के तरीके से निकल जाना और किसी और रास्ते में को इख्तियार कर लेना, ये गुमराही की निशानी करार देते थे और कहते थे कि उन्हीं की पैरवी में हिदायत है। इसी तरह से उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद ये कहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल मुझे इंतहाई पसंद है। कौन सा कौल? कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सहाबे किराम के दीन के मामलात के बारे में जो मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं कि एक मसला है, उस मसले के ताल्लुक से किसी सहाबी कुछ और राय है, किसी सहाबी कुछ और राय है। किसी ने कोई हदीस सुनी और उसके ताल्लुक से अपनी राय बना ली और किसी ने दूसरी हदीस दूसरे से कुछ मसला अख़ज़ किया और अपनी राय बना ली। तो सहाबे किराम के दरमियान जो बहुत सारे मसाइल के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ये पसंद है कि सहाबे किराम के दरमियान इख्तलाफ हो। क्यों? इससे दीन के अंदर वसाअत पैदा होती कि बाद में आने वाले लोगों के लिए सहाबे किराम एक तरह से उसवा हैं, एक मेयार हैं कि जिस सहाबी का कौल भी जिसको मिल जाए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबे किराम को भी दर्जा देते हैं कि जिस सहाबी का कौल उसे मुनासिब मालूम हो उस पर वो अमल करे। इससे दीन के अंदर वसाअत पैदा होती है। तो मुझे ये पसंद है कि सहाबे किराम का जो इख्तलाफ है आपस में दीन के मामलात के बारे में, वो मुझे पसंद है। कहते हैं इसको समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के सहाबे किराम से बेजारी जाहिर कर देते हैं। बहुत सारे लोग सहाबे किराम पर एतराज करने खड़े हो जाते हैं, लेकिन सहाबे किराम का तक़वा, उनका ईमान अपनी जगह पर मुसल्लम है। समझ का इख्तलाफ हो सकता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर जब मुज्तहिदीन दीन के बारे में कोई राय कायम करते हैं अपने इज्तिहाद की रोशनी में, तो या तो वो गलती करते हैं या तो वो दुरुस्तगी को पा लेते हैं। तो अगर सही बुखारी की रवायत है कि जब वो दुरुस्तगी को पा लेते हैं, कोई फैसला करने में दुरुस्त फैसला कर ले जाते हैं, तो उन्हें दोहरा अजर मिलता है, एक उनकी कोशिश का और दूसरा उनके दुरुस्त पा लेने का। और जब वो गलती कर जाते हैं फैसला करने में, तो उन्हें एक अजर मिलता है उनकी इज्तिहाद का, क्योंकि वो अपनी राय बनाने में, अपना फैसला करने में गलती कर बैठे हैं, लेकिन चूंकि वो मुखलिस हैं, चूंकि वो सुन्नत की पैरवी करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही दीन ले रहे हैं,
اس لیے انہیں ایک اجر ملے گا کہ انہوں نے دین کے معاملے میں اجتہاد کیا ہے. تو یہ چیز یہ باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسے جانتے تم ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات دین کے معاملے میں وہ مجھے پسند. ہاں, رہی بات صحابہ کرام جو آپس میں اجتہاد ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے, ایک دوسرے سے بعض معاملات میں جنگیں ہوئی ہیں, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی ہے. تو یہ جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے, لڑائیاں ہوئی, ان کے تعلق سے کیا کسی بعد میں آنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں اس کی وجہ سے برا بھلا کہے؟ نہیں. اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے. یعنی ہم نہیں تھے اس وقت کہ ہم کسی صحابی کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہوں, ہم کسی صحابی کے اوپر ہتھیار اٹھائے ہوں, ان کا خون بہایا ہو. اس خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے. تو ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی خون میں اپنے ہم زبان کو آلودہ کریں, ان کے اس اختلاف میں ہم اپنی زبان آلودہ نہیں کریں گے اور ان کی ان خامیوں کو بیان نہیں کریں گے. اور اہل سنت کا متفقہ یہی فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی, لڑائیاں ہوئی ہیں, ان کو بنیاد بنا کر کے بعد میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اگر سے یہ معلوم بھی ہو جائے کہ فلاں حق پر تھا, فلاں نہ حق پر تھا, تو اس کی وجہ سے کسی پر تنقید کرنے کی, کسی کی تنقید کرنے کی, کسی کو برا کہنے کی بالکل اجازت نہیں. صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں دین کے تعلق سے کہ جن کی ہم صرف خوبیاں بیان کر سکتے ہیں. ان کی خامیوں, ان کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. انہیں دنیا کے اندر جنت کی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. تو ان کی خامیوں پر آپ انگشت نمائی نہیں کر سکتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ وہ خون ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے, تو ہم اپنی زبان کو اس میں آلودہ نہیں کریں گے. یہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے دل کے اندر یہ احترام پایا جاتا تھا جو ان کے ایک ایک جملے سے ٹپک رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, آپ کے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کے وسلم نے خصوصی طور پر اپنی امت کو وصیت کی ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. اور اہل بیت کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, آپ کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں, آپ کے وہ خاندان والے بنو ہاشم جن کے اوپر صدقہ حرام کیا گیا ہے کہ جنہیں آپ ہدیہ تو دے سکتے ہیں لیکن صدقہ ان کے لیے حرام, صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی محبت رکھنے کی, ان کا خیال کرنے کی اور ان کے تعلق سے ہمیشہ خیر کا جذبہ دل کے اندر رکھنے کی اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے. اور صحابہ کرام نے خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے, چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, فاروق رضی اللہ عنہ یا بعد سے آنے والے دیگر صحابہ اور دیگر خلفاء ہوں, سب نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اہل بیت کا اللہ کے رسول کے گھر والوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے دور میں جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا جو مال بانٹا, خلافت کی کرسی پر جلوہ افروز ہونے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا جب انہوں نے مال تقسیم کیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھا اور سب سے پہلے ان کے اندر تقسیم کیا اور انہیں اس قدر دیا کہ ان کی عورتوں کا حصہ دیگر اہل بیت کے علاوہ دیگر مردوں کے برابر مقرر کیا, ان کے بچوں کا حصہ عورتوں کے برابر مقرر کیا. اس طرح سے انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھتے تھے اور ان سے دلی محبت بھی رکھتے تھے. ایک بار ان کی مجلس لگی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان باتوں کے درمیان لوگ تذکرہ کر رہے تھے لوگوں کے زہد کا کہ مسلمانوں کی جماعت میں صحابہ کرام میں کون زیادہ بڑا زاہد تھا, کون بڑا نیک تھا, کون بڑا پاک باز تھا. سب کے تذکرے ہو رہے تھے مختلف لوگوں کے مجلسوں میں. دیکھیں ہم آج ہم اپنی مجلسوں پر غور کریں, ہماری مجلسیں ہوتی ہیں, ہم برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کون معاشرے کے اندر بڑا بدمعاش ہے, کون بڑا برا ہے, اس کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر لا کر اور بیان کرتے ہیں. یہ اچھی عادت نہیں ہے, یہ اچھی مجلسوں کی پہچان نہیں ہے. دیکھیں ان کی مجلسیں ہوتی تھی کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور نیک لوگوں کی نیکی کو گنایا جاتا تھا, بیان کیا جاتا تھا. فلاں آدمی بڑا متقی ہے, فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے, فلاں کے اندر یہ خوبی ہے, فلاں کے اندر یہ نیکی ہے. ہماری مجلسیں بھی ایسی مجلسیں بابرکت ہو سکتی ہیں جو ہم اپنی مجلسوں کے اندر نیک لوگوں کے تذکرے کریں.
نیک لوگوں کے تذکرے سے دوسرے لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں مجلسوں کے اندر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، صرف معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے اور ہمارے دل بھی گندا ہوتے ہیں، ہمارے نام اعمال بھی گندا ہوتے ہیں، ہماری اپنی نیکیاں جو ہم نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر دیگر نیکیاں کر کے ہم اکٹھا کرتے ہیں اور دوسروں کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، اس مجلس میں زاہدوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بڑے زاہد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا احترام دل کے اندر پایا جاتا ہے، اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ سب سے بڑے زاہد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بڑا زاہد کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عبادت گزار، دنیا سے بیزار، دنیا سے بے رغبت انسان۔ تو یہ اس طرح سے اچھائی کے ساتھ اللہ کے وسلم کے گھر والوں کا اور خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت مختصر سی باتیں تھی جو مختصر وقت میں نے حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ باتیں اور بھی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے، اور جو اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی کہیں بھی اقتدار دے اور اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کی ہمیں موقع دے، تو ہم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی زندگی، ان کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے فیصلے کریں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے اپنے اسلاف کے اقوال، ان کے آثار اور ان کے اسوے کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے تو نیکی اور خیر پر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ بارہ الہ جہاں بھی مسلمان ہم بھائی پریشان حال، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بارہ الہ ہمارے معاشرے کو امن و امان عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مزدور حال بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین جو بیماروں میں، جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، رب العالمین انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی بہن رخصت ہو چکے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کا ہر فتنے، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔